اصل تو اس کا جو عنوان ہے ہونا چاہیے تھا معاصر اردو شاعری میں نیا کیا، کہ اس وقت ہمارے ہاں اردو میں جتنی شاعری لکھی جا رہی ہے غزل میں، نظم میں اور آزاد نظم یا نثری نظم میں، کہ اس میں نیا کیا ہے۔ اب کہ کون لوگ نئے کون، اس میں دونوں چیزیں پیش نظر تھیں کہ کون نئے لوگ ہیں جو شاعری کے میدان میں آ رہے ہیں، اور جو ہمارے قدر سینئر شاعر ہیں وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں ان میں نیا پن کیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں پیش نظر تھیں کہ نئے لکھنے والے اور نئے موضوعات پر لکھنے والے، نئے رجحانات پر لکھنے والے، نئی باتیں کہنے والے۔ گفتگو سے پہلے میں ایک تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری میں جب ہم کہتے ہیں کہ نیا کیا، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ یہ تین قسم کے تصورات ہیں جو شاعری کے سلسلے میں کہ نیا پن کیا ہوتا ہے اس میں میرے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا تصور تو یہ ہے کہ جب ہم شاعری میں نیا کا تصور کرتے ہیں تو اسے ہمیشہ پرانے سے الگ کرتے ہیں کہ نیا وہ ہے جو پرانا نہیں ہے، اور خاص طور پر 20ویں صدی میں جو جدیدیت کی تحریک آئی اس نے یہ تصور وضع کیا کہ شاعری میں سب کچھ نیا ہونا چاہیے، اور نئے سے مراد یہ کہ وہ روایت سے کتنا انحراف کرتی ہے، روایت سے بغاوت کتنا کرتی ہے، روایت سے وہ اپنے آپ کو کتنا فاصلے پہ رکھتی ہے، اور ایک طرح سے روایت سے بغاوت اور روایت کی جو موت ہے، ڈیتھ ایک آف ٹریڈیشن کہنا چاہیے، اور اس کی راکھ سے، روایت کی راکھ سے جو کچھ نیا پیدا ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک طرح کی بائنری موجود ہوتی ہے کہ شاعری میں جو نیا پن ہے وہ ہمیشہ جو پرانے تصورات تھے، پرانا ڈکشن تھا، پرانے موضوعات تھے، پرانی ٹیکنیکس تھیں، پرانا سٹائل تھا، وہ سب سے شعوری طور پر انحراف کرتی ہے اور اپنے آپ کو نیا بنا کر پیش کرتی ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے یہاں 1960 میں جو نئی شاعری کی تحریک آئی تھی تو اس میں یہ جو نئے پن کا تصور تھا یہ اس میں گہرے طور پر شامل تھا، یعنی نئی شاعری کی اس شعریات میں جو نیا پن تک بالکل نیا ہونا چاہیے، زبان نئی ہونی چاہیے، پرانی زبان کا سارا جو نحوی ڈھانچہ ہے وہ توڑ پھوڑ دینا چاہیے، تو وہ نیا تھا۔ دوسرا ایک ہمیں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو نئے پن کا تصور ہے اس کا سرمایہ داریت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کہ سرمایہ داریت کی جو منطق ہے وہ بھی نئے پن پر ہے کہ نئی چیزیں آنی چاہیے، نئے خیالات آنے چاہیے، نئے تصورات آنے چاہیے، تو وہ چیزوں اور خیالات دونوں میں نئے پن کو ڈھونڈتی ہے کہ زیادہ چیزیں اس وقت لوگ خریدیں گے جب پرانی چیزیں وہاں سے ہٹیں گی، تو وہ سرمایہ داریت جو ہے وہ بھی روایت اور پرانے پن اور کہنگی کے ایک خلاف وہ کرتی ہے، اور اس کا تعلق پھر کنزیومرزم کے ساتھ ہے کہ نئی چیزیں اسی وقت صرف ہو سکتی ہیں جب کچھ چیزوں کو پرانا کہہ کر رد کر دیا جائے، مسترد کر دیا جائے۔ اور ادب میں بھی اس کا ایک اثر ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ادب میں بھی جو سرمایہ دارانہ منطق ہے وہ آتی ہے اور ان موضوعات کو زیادہ ایک پذیرائی دینے کی ملتی ہے کہ جو مارکیٹ کے مطابق ہوں، کہ جن موضوعات کی مارکیٹ میں مانگ ہو۔ اور ہمارا خاص طور پر جو پاپولر لٹریچر ہے کہ وہ ان موضوعات پہ عام طور پر مشتمل ہوتا ہے جن کی سماج کی جو ایک مارکیٹ ہے، سماج کو ایک مارکیٹ تصور کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور مجھ سے عسکر سے سب بہتر جانتے ہیں کہ جب نئے ڈرامے لکھوائے جاتے ہیں تو اس کا فیصلہ کوئی سوشل کرٹک نہیں کرتا، جو مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو وہاں بھی وہ نئے موضوعات کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور نئی باتیں، نئی کتابیں، نئے ڈرامے، تو ایک تو یہ ہمیں، اور لیکن ہمیں جدیدیت کے نئے پن اور سرمایہ داریت اور صارفیت کے نئے پن میں ایک جو تھن لائن ہے ایک ڈسٹنکشن کی، وہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ جدیدیت کا کوئی بعض لوگ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ تیسرا جو تصور ہے نئے پن کا وہ خالص آرٹ کا تصور ہے۔ آرٹ کا جس کو کہتے ہیں آرٹ کا بنیادی ایکسپیرینس، کریٹو ایکسپیرینس اپنے آپ میں نیا ہوتا ہے، وہ بالکل اس کا جو جدیدیت کا نیا پن ہے وہ روایت کے ساتھ ایک بائنڈری قائم کرتا ہے، لیکن آرٹ کا جو نیا پن ہے وہ اس کا روایت مسئلہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ آرٹ میں خود ایک نیونیس ہوتی ہے کہ آپ نے خود، چونکہ آرٹ کے پیچھے جو کریٹو ایکسپیرینس ہے وہ اپنے آپ کو دہرا نہیں سکتا، ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، تو یہ جو ایک ہر لحظہ نئے طور کی تلاش ہے اس کا تعلق نہ جدیدیت کے ساتھ ہے اور نہ اس کنزیومرزم کے ساتھ ہے، بلکہ خود آرٹ کی روح کے ساتھ ہے۔ اور اس میں اگر ہم شاعری میں دیکھتے ہیں، جس طرح ایک مجھے یگانہ چنگیزی کا شعر ملا جس میں آرٹ کی اندر، آرٹ کی روح میں جو نیا پن ہے وہ ملتا ہے کہ نئی زمین، نیا آسمان، نئی دنیا، عجیب شے یہ طلسم خیال ہوتا ہے، کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ جو خیال کا طلسم ہے خود اس میں ایک نیا پن ہے جو ظاہر ہے ایک آرٹ کی ایک
بنیادی چیز ہے. اور اسی طرح جو علامہ اقبال نے خاص طور پر تصور پیش کیا تخلیق کا کہ کائنات جو ہے وہ مسلسل تخلیق ہو رہی ہے اور کائنات اپنے اندر ایک ڈائنامک چیز ہے, وہ اپنے آپ کو دہراتی نہیں ہے, کائنات میں تکرار نہیں ہے, تو لہٰذا جو تخلیق کا تصور ہے وہ کائنات کے اس ڈائنامزم سے لیا گیا ہے, کیونکہ کائنات میں کوئی تکرار نہیں ہے, لہٰذا آپ کے آرٹ میں بھی تکرار نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 3 پہلو ہیں. میں مختصر اگرچہ اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن تمہید کے طور پر کہ نیا کیا. میں فاطمہ سے شروع کرتا ہوں. یہ بالکل نئی شاعرہ ہیں, 2018 میں شروع کیا انہوں نے لکھنا. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی شاعری میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی شاعری کے حوالے سے جو نیا پن ہے اس کی ضرور کیجئے, وضاحت کیجئے کہ آپ 3 زبانوں میں لکھتی ہیں, تو ان 3 زبانوں میں کیا آپ کو نیا پن نظر آتا ہے. یہ مائک تو دیجیے, اس طرح مائک نہیں رہے گا تو ہماری گفتگو بھی اسی طرح بکھری بکھری رہے گی. السلام علیکم. یہ پاس رکھ لیجیے, گود میں رکھ لیجیے, پھر بعد میں دیجیے گا. جی السلام علیکم. جی از اٹ فائن؟ جی اوکے سر, اس کا تعلق آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایک چیز سے نہیں جڑا ہوا, نئے پن کا یا جدیدیت کا کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے پیچھے پھر کلچر بھی ہے پراپر, اور پھر جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹرم بہت بڑی ہو جاتی ہے میرے خیال میں. تو جدیدیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے ارادتاً, اور آپ یہ سمجھیں کہ واقعی دانستہ تھوڑی سی میری کوشش تھی کہ کلچر کو دیکھتے ہوئے بھی اور انفرادی طور پہ بھی, یعنی فرد کی جو ہم تعریف کرتے ہیں, فرد کو ہم کلچر سے الگ تو نہیں کر سکتے, تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے تھوڑا سا یہ ارادتاً دیکھا کہ کون سے نئے استعارے ہیں, میٹافرز کے اوپر تھوڑا سا میں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ باتیں وہی ہیں, چیزیں وہی ہیں, تھوڑا سا تیزی آ گئی ہے چیزوں میں, جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اور جو ہمارے مسائل بھی ہیں معاشرتی بھی, اس میں تیزی ضرور آ گئی ہے وقت کے لحاظ سے بھی اور ترقی کے لحاظ سے بھی, لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیں نئے الفاظ ایسے چاہیے, نئے میٹافرز ایسے چاہیے کہ جس میں ہماری اپنی جو تجربہ ہے, ہمارا ایکسپیرینس ہے, اور بلکہ ایکسپیریمنٹ بھی, وہ بھی نیو چیزیں بھی. ایک تو یہ ہے کہ جو موجود چیزیں ہیں ہمارے پاس, ہم نے ان کو بھی تھوڑا سا لے کے چلنا ہے, کیونکہ شاعری تو پھر ماضی کے بغیر نہیں ہے نا, وہ تو یا لٹریچر کا جو کام ہے اس میں ماضی بھی ہوگا اور حال بھی ہوگا, اور تھوڑا سا مستقبل کی بھی پھر ہم بات کرنا چاہیں گے. تو پھر میٹافرز کو اس کو تھوڑا سا میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ میرے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھوں. ایک اور جگہ مجھ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ جی آپ کی زبان میں تھوڑی سی سختی ہے اور اس کے میٹافرز آپ نے اس طرح کے استعمال کیے ہیں, تو پھر میں یہاں پہ بھی تھوڑا سا یہی کلیئر کروں گی کہ جب آپ ایک نئے دور میں یا ایک موجودہ دور کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا, سرچ آؤٹ کرنا پڑے گا, اور ان الفاظ میں سے معتبر الفاظ چننے پڑیں گے کہ جو تھوڑا سا اظہار کر سکیں اس دور کا. تو اسی کو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس کا اسلوب بھی تھوڑا سا, اور اسپیشلی میٹافرز کی میں بات کروں کہ استعارے میں نے کوشش ضرور کی ہے نظموں میں کہ وہ لے کے آؤں, کہ جو ہمارے جیسے آپ معاصر نظم کی بات کریں کہ وہ اس میں وہ جو خیالات ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں وہ بیان ہو جائیں, چاہے اس میں تھوڑے بہت خیالات پرانے ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے ضرور کوشش کیا ہے کہ تھوڑا سا نیا ہو. آپ دیکھیں گے میری کتاب میں اور کام میں بھی. نہیں, آپ کی بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خاص طور پر میٹافر آپ کے نزدیک نیا پن لانے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے, یعنی اگر آپ کا جو کریٹو ایکسپیرینس ہے وہ بالکل نیا ہے تو اس کو اپنے اظہار کے لیے ایک نیا استعارہ لازمی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جو استعارے ہوتے ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ لسانی نہیں ہے جتنی جذباتی ہے. اگر آپ کے پاس نئے ایموشنز ہیں, دنیا کو دیکھنے کے نئے جذبات ہیں, خیالات نہیں, اگر آپ دنیا کو نئے احساسات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں, دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو نیگوسیشن ہے اس میں نئے احساسات شامل ہیں, تو خود بخود نئے استعارے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی شاعری میں جو موضوعات جو پیش کیے ہیں, احساسات پیش کیے ہیں, وہ محرک تھے آپ کے نئے استعاروں کا, یا نئے استعاروں کا تصور تھا اور خیالات کو اپنے نئے استعاروں میں پیش کرنے کی کوشش کی؟ سر میں اس میں بھی یہی دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز, یعنی اگر آپ صرف ایموشن کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ایک چیز پہ بیس نہیں کرتا, ہم اس کو تھوڑا سا لٹریری لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں اور لٹریری تھیریز کے لحاظ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کبھی بھی یعنی ایک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ایک اکائی, اس کے پیچھے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جن کو ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جذبہ بنتا ہے یا ایک ایموشن بنتا ہے. وہ چاہے اس کا اظہار ضرور وہ انفرادی ہوتا ہے یا وہ ایک لکھنے والا اس کو اس طرح سے پیش کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ استعارے کا تعلق اس سے بھی ہے, لیکن پھر ہمیں جذباتی ہوتے ہوئے بھی تھوڑا سا اور بھی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے
کہ جو معاصر چیزیں چل رہی ہیں ثقافت کی بھی اور دوسری بھی، تو پھر ہمیں انداز یعنی وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر آپ یعنی استعارے کا تو پھر مقصد ہی یہ ہے نا کہ ایک لفظ ہے آپ کے پاس اور آپ نے اس کے ساتھ کئی وابستگیاں وہ جو ہیں وہ چیزیں وابستہ ہیں، تو یہ پھر اس طرح سے کچھ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک یعنی وہ ہو چاہے استعارہ یا ایک لفظ ہو، لیکن اس کے پیچھے پھر آپ جب اس کو ایکسپلین کرنے لگتے ہیں تو پھر بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آپ کے ساتھ آتی ہیں۔ چلیں بہت شکریہ. اگلا سوال میں بعد میں پوچھوں گا کہ آپ 3 زبانوں میں لکھتی ہیں، تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ حماد نیازی صاحب، میں یہی سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اپنی شاعری کو اس نئے پن کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ قریب کر لیجئے، یہ مائک قریب کر لیجئے، ہاتھ میں پکڑ لیجئے. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک تخلیق کار کا ایک اپنا نظریہ حیات بھی ہوتا ہے، لکھنے کا عمل جو تخلیقی عمل ہے اس کی بنیادوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کی اپنی شخصیت بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے طرز احساس کی. میرے نزدیک جو نیا پن ہے یا انڈیویجویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، انفرادیت کی بات، تو اس کی ابتدا آپ کے تخلیقی سچ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ اپنے تخلیقی تجربے کو اپنی شاعری کے اندر لا رہے ہیں تو اس سمے ہی، یعنی جس سمے آپ اس تخلیقی عمل سے گزرنے کے بعد اس کو ایک آرٹسٹک اپروچ کے بعد آرٹ کی صورت دے رہے ہیں، تو اس سمے ہی اس کے اندر انڈیویجویلٹی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر انسان کا سچ جو ہے وہ 100% دوسرے انسان کا سچ بنے. اور دوسری اہم بات میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنے لکھنے کا عمل جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں اپنی مٹی کے ساتھ تعلق رکھنے کو اہمیت دیتا ہوں. جو میرا کلچر ہے، جو میری ثقافت ہے، جتنا ابھی تک میں نے لکھا ہے یا جو کام سامنے آیا ہے، اس میں بڑا واضح ایک چیز میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، دوست بھی اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ میں اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ جڑت کو فوقیت دیتا ہوں. اور میرے خیال میں آپ کے اندر، آپ کی تخلیق کے اندر نئے پن کی بنیاد اگر آپ اپنی مٹی کے ساتھ جڑت، اپنے علاقے کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ رکھتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی میٹافورک کی جو بات ہو رہی تھی، استعارہ سازی کا عمل ہے، علامت سازی کا عمل ہے، زبان ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود اگر آپ کے اندر ایک تخلیق کار موجود ہے، آپ کے اندر ایک آرٹسٹک اپروچ موجود ہے، تو آپ اس طرز احساس کو اور پورا جو ایک پس منظر آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک بہترین آرٹ کی صورت آپ دے سکتے ہیں. تو یہی کوشش جو ہے وہ اچھا، ایک آپ کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اپنے کلچر کو، اپنی مقامیت کو، اپنی مٹی کو یہ پیش کرنا، لیکن یہ کافی ایک ایبسٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے اپنی مٹی. مطلب اس کے سلسلے میں بھی آپ کو یو مسٹ ٹیک اے پوزیشن آپ اس کی طرف کہ آپ کی جس کو آپ مٹی کہہ رہے ہیں یا کلچر کہہ رہے ہیں، اس میں سب کچھ تو ایسا نہیں ہے جس کو آپ ڈائنامک کہہ سکیں. اگر تخلیق کا عمل ایک آگے بڑھنا ہے، تخلیق کا مطلب جو ہوتا ہے ایک نئی چیز کو وجود میں لانا ہے، ایک نامعلوم سے معلوم میں لانا ہے، تو مٹی کا جب کرتے ہیں تو اس میں ایک کیا آپ ان میں سب مٹی میں جو کچھ آپ کو ورثے مل رہا ہے اس کو لے رہے ہیں، یا اس کو ایک تنقیدی نگاہ سے لے رہے ہیں اور ان عناصر کو لے رہے ہیں جو آپ کو آپ کی جو موجودہ زمانہ اس کو آگے لے. ہو سکتا ہے ماضی کی کئی ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے آج کے سلسلے میں رکاوٹ ہوں، کیونکہ ماضی بھی تو ایک انسانوں کا پیدا کرتا ہے نا، ایک انسانی گروہوں کا جس پہ طاقتوروں کا ہمیشہ ایک اثر رہا ہے. تو یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ جب آپ یہ مٹی کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں اپنی شاعری میں، تو کیا اس میں آپ جو کچھ مٹی سے آپ کو ورثے ملے اس کو قبول کرتے ہیں، یا اس میں ایک آپ کوئی موقف اختیار کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو الگ کرتے ہیں؟ وہ تو لازمی بات ہے، آپ جو جس تخلیقی سے گزر رہے ہیں اس کو آپ نے آرٹ کی شکل تب ہی وہ بنے گی کہ جب آپ اس پر کوئی تخلیقی تبصرہ کر رہے ہوں گے. مطلب یہ صرف ایک امیج بنا دینا یا ایک صرف احساس کو بیان کر دینا تو مقصد نہیں ہوتا. اس سے لازمی بات ہے آپ کچھ نہ کچھ ایک تخلیقی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ رائے آبویسلی عام رائے جو ہے نا، صافیانہ رائے یا ایک اسٹیٹک جو ہے امیج کی صورت میں نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ نے ایک تخلیق کا رتبہ جو دینا ہے تو وہ لازمی بات ہے آپ اس کو ڈسکس کریں گے، اس پر اپنا تبصرہ دیں گے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، تو تبھی بات آگے بڑھے گی.
چلیں جی، بہت شکریہ. پھر بعد میں بھی آپ سے. شناور اسحاق صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی شاعری کے حوالے سے اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں، اور جب حلقہ ارباب ذوق میں آپ کی شاعری پیش کی جاتی ہے جہاں ہر ایک کو گفتگو کی دعوت عام ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان بہت مشکل ہے. تو میرا خیال ہے جو نیا پن ہے وہ بعض اوقات اپنا جو اظہار ہے تھوڑی سی جو اجنبی زبان ہے، ایک ڈی فیملیرائز ایک جو ڈکشن ہے اس کی ضرورت میں بھی کرتی ہے. تو آغاز تو یہاں سے کیجئے کہ آپ کی شاعری میں جو نیا پن ہے وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہم آہنگ ہونے میں کہیں نہ کہیں دشواری محسوس ہوتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سلیم احمد مرحوم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں زبان کو شاعری جو ہے کہ زبان، فکر اور جذبہ، یہ 3 چیزیں اگر ایک توازن کے ساتھ شاعری میں آئیں تو اس جو مقام اتصال ہوتا ہے ان 3 چیزوں کا، وہاں اچھی یا بڑی شاعری جنم لیتی ہے. تو ظاہر ہے زبان کا بڑا بنیادی رول ہے. زبان کا تخلیقی استعمال، زبان کی معنوی توسیع جو ہوتی ہے، جس طرح کے کچھ الفاظ کلیشز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں جو ایک نیا شاعر ہے وہ اگر زبان کو اپنی شرطوں پر استعمال نہیں کرتا تو وہ تو ایک تکرار محض کے سوا کچھ نہیں ہے. اور آپ تو جانتے ہیں تودوروف نے کہا تھا کہ شاعری میں زبان خودکشی کرتی ہے. تو وہ یہی چیز ہے کہ میرے خیال میں الفاظ کی معنوی توسیع، یہ اب مجھے نہیں پتہ شعوری طور پر تو نہیں ہوتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگر پیچھے روایت اور مختلف لہجے یہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا نہیں کہنا. تو میرے خیال میں شاید وہاں شاید زبان میں کچھ نیا پن آ جاتا ہے. جی، تو آپ کی شاعری چونکہ صرف اس کا مسئلہ نیا پن نہیں ہے، نیا پن میرا خیال ہے اس کا ایک ضمنی پہلو ہے، نیا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ دوسرے مسائل ہیں جن میں ایک انکار کی روش ہے، ایک روحانی بحران ہے. اور بہت کم ہمارے ہاں نئے شاعروں میں ایسے ہیں جو ہمارے زمانے کے روحانی بحران کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس روحانی بحران کو ایک آدمی کے وجودی بحران کے طور پر ایکسپیرینس کر کے پیش کرتے ہیں. تو کہیں آپ کا جو نیا پن ہے اس تجربے سے مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کچھ بتائیے. ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعری ہے یہ کوئی اوپر سے پہننے والی اوڑھنے والی چیز نہیں ہے. یہ آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے، اور اگر یہ آپ کی ذاتی چیز نہیں ہے، آپ اگر ابھی حماد نے کہا کہ اگر آپ اپنا ذاتی سچ نہیں لکھتے جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو انسان ظاہر ہے 2 + 2 = 4 نہیں ہے. اس کے کچھ تجربات ہیں، اس کا مشاہدہ ہے، اس کا تجربہ ہے، پھر اس کے کچھ ذاتی دکھ سکھ ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پورا پیکج وجود میں آتا ہے، اور وہ جو ایک انسان کو، ایک تخلیقی انسان کو باقی انسانوں سے الگ کرتا ہے. تو یہ ظاہر ہے مسائل میرے ہاں آئے اور میں ان سے نمٹتا رہا، اور ایک اعصابی شکست و ریخت ہوتی رہی جس میں تخلیقی میرا سیلف بھی شامل رہا. تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہیں. بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں نے کہا تھا کہ زمیں کا داغ بالآخر جبیں سے جاتا ہے، جو سوچتا ہے وہ ایک دن یقیں سے جاتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی انسان جو ہے نا، فکر دانشور یا سوچنے والا بندہ، اس کو ایک وہ سٹلنس نہیں ہونی چاہیے. تو میں تو بالکل میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اب میں جس مقام پر پہنچا ہوں مجھے یہیں رکنا ہے. تو یہ تو ایک مسلسل سفر ہے. تو یہ ایک یعنی فکر میں اپنے اندر، وجود کے اندر، یا یہ جو سارا فنومنا ہے ہمارے اندر اور باہر، تو اس کے اندر ایک مسلسل سفر کا نام ہے. اور میرے خیال میں جو چیزیں لفظ لکھے جاتے ہیں وہ اسی سفر میں جو آپ کے ہاتھ آتا ہے اور آپ کو توفیق ملتی ہے تو آپ اس تجربے کو تخلیقی زبان میں لکھ جاتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. آپ نے سوچنے کا ذکر کیا تو شارق جمال صاحب، آپ کی شاعری کا تو سب سے بڑا جو ہے وہ خرد، سوچنا اور چیلنج کرنا، اور جو ہندوستان کے فارسی گو شعراء نے ایک سٹائل اختیار کیا تھا سبق ہندی، اس کے ساتھ آپ نے ایک بہت ہی مختلف قسم کا رشتہ پیدا کیا ہے. افضال احمد سید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس
پر کافی کام کیا ہے، متراجم کیے ہیں، ابھی بیدل کے متراجم کیے ہیں جو شائع ہونے والی کتاب ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ 21ویں صدی میں ایک سبق ہندی جو اپنے زمانے میں واقعی جدیدیت کی تحریک تھی، یعنی اگر ہندوستان کی کوئی انڈیجنس ماڈرنٹی تھی تو پہلی دفعہ اس نے بڑے پیمانے پر جو اظہار تھا وہ سبق ہندی کی شکل میں کیا تھا، اور انہیں شعرائے بے وطن کہا گیا تھا کہ ڈسپلیسڈ ایک پوئٹس ہیں. اور جدید شاعر کا مسئلہ بھی اسی طرح ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، اپنے گھر سے ڈسپلیسمنٹ، اپنے بینگ سے ڈسپلیسمنٹ، اپنی آئیڈینٹی سے ڈسپلیس، تو طرح طرح کی ڈسپلیسمنٹ اس کیا نظر آتی ہے. تو آپ اس 21ویں صدی میں اور شاعری میں خاص طور پر عقل کو، خرد کو بہت غالب کی طرح ایک بلند مرتبہ دینا، تو آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. شاعری میں تو یہ سب کچھ موجود ہے، آپ خود اس پہ کچھ روشنی ڈالیے، اور خاص طور سے نئے پن کے حوالے سے. تقریباً تمام شعراء نے کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئے پن کا کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی تعریف ہے وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے اس باعث میں کہ نئے پن سے ہماری شکریہ جی. امید ہے کہ اب آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے شرکاء یہاں تشریف فرما ہیں انہوں نے نئے پن کے حوالے سے اور اس سے ہٹ کے بھی کچھ بات چیت کی نئے پن کو، لیکن میرے خیال میں ہم ابھی تک نئے پن کو ڈیفائن نہیں کر پائے کہ نئے سے ہماری مراد کیا ہے. نئے سے مراد شاعری کا ڈکشن ہے، اس کا لسانیاتی سٹرکچر ہے، الفاظ اس کا جو در و بست ہے، اس سے ہماری مراد ہے، اس کی بنت، جس ویکل کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی سوچ کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں، یہ مراد ہے نئے پن سے. یا ہماری مراد خیال سے ہے جو بنیادی طور پہ ان الفاظ کے اندر کہیں نہاں ہے اور ہم اسے کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے لاشعور سے دوسرے کے شعور تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہے نا شاعری، بنیادی طور پہ تو یہی ہے. ایک اور چیز بھی ہے نئے پن میں کہ جو ڈکشن کا یعنی لسانی سٹرکچر کا جو تعلق خیال سے ہے، معنی سے ہے، اس کے درمیان کا جو ملاپ ہے جہاں پہ یہ دونوں ملتے ہیں، کیا وہ اس کو نیا بناتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں شاید تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اور تھوڑا ہمیں اس سے اوپر ہو کے جب تک ہم نہیں سوچیں گے تب تک شاید نئے پن کی وہ ڈیفینیشن جو میرے ذہن میں ہے یا جو مجھے اپیل کرتی ہے وہ شاید میں آپ تک پہنچا نہیں پاؤں گا. جرمن فلاسفر تھے ہیگل، افضال احمد سید صاحب کے لیے تو یہ نام بڑا معتبر ہوگا یقیناً. ہیگل کی ایک مثلث ہے جس میں تین چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے تھیسس، دوسری چیز ہے اینٹیتھیسس، تیسری چیز ہے سنتھسس. جب تھیسس سامنے آتا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پہ اینٹیتھیسس سامنے آتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر کہیں ملاپ کی سی صورت پیدا ہوتی ہے، اور سنتھسس کی صورت میں شاید اس سے بہتر یا شاید زمانے اور عصر کے لحاظ سے زیادہ ریلیونٹ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. میں اگر اس ہیگلین اس مثلث کو یوز کروں شاعری کے حوالے سے اور آج کی اس بات چیت کے حوالے سے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تو شاید آپ کے سامنے جو اچھا اور اعلیٰ شعر ہے وہ سنتھسس کی صورت میں نہیں آنا چاہیے. جو چیز حل ہو گئی اور آپ تک پہنچا دی گئی وہ تو ایک کامنٹ ہوا نا، یا وہ کسی مسئلے کا حل ہوا. شاعر ضرور مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے شاعری نہیں کرتا ہے کہ اس نے وہ مسائل جو ہیں ان کے حل تلاش کر کے پبلک تک یا اپنے قاری تک پہنچانے. ایک شکل جب تھیسس اور اینٹیتھیسس میں یہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت وہ جنگ جو ہے وہ شعر کی صورت میں باہر آ جائے، یعنی بھی وہ سنتھسس کے سٹیج تک نہ پہنچی ہو، وہ میرا خیال ہے عرفہ ترین، اعلیٰ ترین، اولیٰ ترین اور نیا ترین شعر ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. اس پہ ظاہر ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہو سکتی ہے اس پہ، بٹ جس نئے پن کی آپ نے بات کی میرے خیال میں وہ اس جنگ کو جب تک شعر فریم نہیں کر پاتا
وہ نہ اعلیٰ شعر کہلایا جا سکتا ہے نہ وہ نیا شعر کہلایا جا سکتا ہے. اب نیا پن جو آپ نے جس کا ذکر کیا وہ ہر عصر اور ہر زمانے میں یہ سوال بڑی ایک دلچسپ میں بات آپ کو عرض کروں کہ یہ سوال کہ آج کی شاعری میں یا عصری شاعری میں یا معاصر شاعری میں نیا کیا ہے، یہ سوال بذات خود نیا نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں کیا جاتا رہا. غالب کے زمانے میں بھی یہ سوال کیا جاتا رہا. اس کے بعد جب 20ویں صدی شروع ہوئی اور ظاہر ہے بہت بڑے سوشل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس خطے کو بھی، اور باہر کی دنیا تو اس سے پہلے ان سارے معاملات سے گزر چکی تھی. تو یہ سوال تواتر سے ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. نیا کیا ہے اس کا فیصلہ آپ کے لاشعور نے کرنا ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو اس مثلث کی بات کی، اب ظالم سید صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی شاعری بیسیکلی مجھے اسی تھیسس اور اینٹی تھیسس کی جو آپس میں ایک جنگ ہے، ایک وار ہے، وہ مجھے ہر صفحے پہ نظر آتی ہے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج وہ تشریف رکھتے ہیں، اس لیے جو میں بات کر رہا ہوں شاید اس میں وزن زیادہ پیدا ہو گیا. جی یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ جو دنیا کا سارا بڑا ادب ہے اس کی بنیاد کسی نہ کسی کنفلکٹ پر ہے. اگر وہ کنفلکٹ ایک ریزالو ہو گیا ہے تو وہ ظاہر ادب نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی صورت اختیار کر سکتا ہے. تو وہ جو جہاں کنفلکٹ موجود ہے اور جہاں جو بہترین پوٹینشیلز ہے دونوں طرف کا وہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کنفلکٹ یقیناً اس میں ظاہر نیا پن بھی آتا ہے. یہ بالکل ایک بہت اچھی ایک بات ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ سوال نیا نہیں ہے. لیکن یہ سوال نیا نہیں ہے تو پرانا بھی نہیں ہے، تو ہر عہد میں چونکہ اٹھایا جاتا ہے تو لہٰذا آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی جو شاعری ہے وہ کیا واقعی نئی شاعری ہے، اس میں کہ اس کا ڈکشن نیا ہے، اس کے خیالات نئے ہیں، اس کے تجربات نئے ہیں، یا وہ پرانوں کو دہرا رہی ہے. کلیشے سے وہ کتنی بچ رہی ہے. ظاہر ہے کلیشے سے بچنا تو ہر زمانے کی جو شاعری ہے، جو اچھے شاعر ہیں وہ کلیشے سے بچتے رہے ہیں، وہ دوسروں کو دہراتے نہیں ہیں. جو تکرار ہے وہ تخلیق کی موت ہے. تو تنویر انجم صاحبہ آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ خود چونکہ نثری شاعری جو ہے، نثری نظم جو ہے وہ خود ایک نئے پن کی تلاش کا نتیجہ ہے، اور اس نثری نظم کو اسی لیے بہت زیادہ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. ایک صنف ادب کے طور پر اسٹیبلش ہونے میں کافی دقتیں پیش آئیں. اب کم ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی موجود ہیں. اب بھی ایسا ایک آپ کو چھوٹا سا گروہ مل جاتا ہے جو اس کو شاعری تسلیم نہیں کرتا. تو آپ اس جد و جہد کا حصہ بھی رہی ہیں اس نثری نظم کو. تو آپ اس آج کی شاعری میں نیا پن کیا، تو اس کو اپنی نثری نظموں کے حوالے سے کیسے دیکھتی ہیں؟ یہاں پر بہت اہم باتیں کی گئیں. ابھی شارق جمال صاحب نے جو باتیں کی یا آپ نے جس طرح سے بیان کیا کہ نئے پن کی 3 صورتیں جو ہوتی ہیں، اور یار ہمارا تعلق اس کہوں گی ایک بہت پرانے زمانے سے اب کہا جا سکتا ہے کہ ہو گیا ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں. اور اب تو جیسے اس بات پر یہ بہت بات ہوتی رہتی ہے کہ نثری نظم جو ہے وہ آج کے زمانے کی شاعری ہے، اور باقی جو اصناف تھیں، بہت سی اصناف جو ہیں وہ اب نہیں رہی ہیں، ان میں آج کل شاعری نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی دوبارہ ہونا شروع ہو جائے اور ایک نئی وہ صنف کے طور پر ابھریں. کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اگلے زمانے میں کیا ہوگا، لیکن ہر زمانہ اپنے نئی لفظیات اور نئی علامات اور اشتہارات تلاش کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جب آزاد نظم لکھی جا رہی تھی اس وقت اس کو بھی مزاحمت کا سامنا رہا اور بہت عرصے تک رہا، اور نثری نظم کو شاید اس سے بھی زیادہ رہا. تو مسئلہ یہ ہے کیا کلیشے سے بچ جانا کتنا آسان ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ بات تو واضح ہے کہ ہم جب نئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کلیشے کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور کلیشے کو جب بھی آپ توڑیں گے تو سب لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، کچھ لوگ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جو
پیچیدگی، ہر زمانہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے اپنے احساس اور اپنے فکر کے حوالے سے. تو اب ظاہر اقبال نے جو کچھ لکھ دیا اب اس کو دہرایا نہیں جا سکتا، یا راشد نے جو کچھ لکھ دیا اب اس کو دہرایا نہیں جا سکتا، آپ اس کو اس کے آگے ہی کچھ لکھ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا. ابھی بھی جو نشری نظم میں جو تجربات ہو چکے ہیں، اب ہمارے نئے لکھنے والوں کو اس سے آگے بڑھنا ہوگا تو کوئی نیا پن ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ تو باتیں ہیں. اب ہماری نشری نظم کے حوالے سے افضال صاحب کی اور اظہر عباس اور ثروت حسین اور ذیشان ساحل اور سعید الدین، کچھ نام جو ذہن میں آتے ہیں میرے، جو اور بہت سارے دوسرے نام بھی ہیں جو کچھ ان سے، یہ ہم لوگ یعنی 70 کی دہائی سے ہم جو لکھ رہے تھے، یہ ظاہر ایک ہمیں یہی تلاش تھی اور یہی چہالہ کہ بہت زیادہ مزاحمت تھی، لیکن یہ خود ایک مزاحمت ہے بہت بڑی. یہ حیات بھی مزاحمت کی علامت تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو مواد تھا، جو موضوعات تھے، وہ بھی مزاحمتی تھے. تو مزاحمت کا سب سے بڑا اظہار جو ہے ایک تو ان کے موضوعات میں ہوتا ہے. تو جو موضوعات ہیں، ایک دفعہ میں نے ایک مضمون میں ایک موازنہ کیا تھا نون میم راشد کی نظم جہازات کا اور حسن کوزاگر کا اور مٹی کی کان کا جو افضال سید کی نظم ہے. تو ہم بڑی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو اس زمانے میں لکھا گیا، جو انہوں نے لکھا ہے، اب وہ ہمیں ایک کلیشے کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. پرانی اس جو حقیقتیں تھیں ان کی عکاسی حسن کوزاگر میں ہو رہی تھی. یہ نہیں کہ وہ نظم جو ہے اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، لیکن اگر آج کوئی اس طرح کے موضوع پر لکھے جس میں کہ یہ بات کہی جا رہی ہو کہ فن جو ہے وہ ہماری نجات کا راستہ ہو سکتا ہے، تو شاید ایک بہت ایسی بات ہوگی جو ہمارے زمانے کے مطابق نہیں ہوگی. ہم جس مابعد جدید دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، اب یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس سے قطع نظر ظاہر ہمارا جو سامنا ہے ہمیں مہابیانیوں کے استرداد کا ہے، ہمیں ان کا استرداد کرنا ہے، ان کی مزاحمت کرنی ہے. یہ میرا خیال ہے مابعد جدید دنیا کا سب سے بڑا ایک پہلو ہے. تو کسی بھی مہابیانی کو ہمیں نہیں تسلیم کرنا ہے، جو ظاہر ہے جس کے مزاحمت ہمیں سرمایہ دارانہ نظام کی طرف سے بھی آتی ہیں، جس کی مارکسسٹ نظریات کی طرف سے بھی جس کی مزاحمت ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک چیز تھی، یہ مزاحمت ایک چیز تھی جو ساری شاعری میں پائی جاتی ہے اور ہمیں مستقل ایک مزاحمت کرتے رہنا تھی. یہ میرا خیال ہے شاعری کا سب سے اور خاص طور پر خواتین کے مسائل کے حوالے سے بہت اس میں مطلب ایسے موضوعات آئے اظہر عباس کی شاعری میں، سارہ شگفتہ کی شاعری میں اور میری شاعری میں. تو اپنی شاعری کے حوالے سے ظاہر ہے ایک تو حیات کا تجربہ ہوتا ہے جو نثری نظم کو ہم عام طور پر کہہ سکتے ہیں، دوسرے نثری نظم کے اندر ہی اتنے تجربات ہو رہے تھے، مطلب وہ بھی ان کے اندر بھی حیات کے مزید تجربات ہوتے ہیں. تو اس نثری نظم سے آگے بڑھ کر اب جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ اور ہماری شاعرات ہیں، ان دونوں کو جو لکھنا پڑے گا تو اس سے آگے بڑھ کے لکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ہماری کسی بھی اچھے شاعر کو جو بات کہنی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو مین اسٹریم، کیونکہ مین اسٹریم ہمیشہ ایک طاقت کی اسٹریم ہوتی ہے، اس کے خلاف جانا، اور اس کے خلاف جانے کے لیے آپ کو جدوجہد تو کرنی ہے، مزاحمت تو کرنی ہے. تو وہ مزاحمت اب کتنی پر اثر ہو سکتی ہے اور کتنے لوگ کر سکتے ہیں، اور اس کا کون سا پہلو ہے جس کو اب ہمیں کہیں گے، اب لیا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ ایک نئی بات ہے. ورنہ اگر اب انہی باتوں کو دہرایا جائے گا جن کو کہ ہم لوگ کر چکے ہیں مثال کے طور پر، تو پھر وہ تو پھر کلیشے ہو جائے گا ایک طرح سے. تو ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے. اور ہم بیک وقت کوئی ایک زمانے میں نہیں رہتے، یعنی ہمارے مختلف، آپ دیکھیے کہ پاکستان میں شاید کچھ لوگ پری ماڈرن ٹائمز میں بھی رہتے ہیں، کچھ جدید دنیا میں رہتے ہیں، کچھ مابعد جدید دنیا میں رہتے ہیں. تو اب ہمارے جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے جو اتنے پاپولر ہوتے ہیں اور جن پر اتنے لوگ وہ کیا ہیں، اور وہ ان کو لکھنے والے کیسے ہیں، عورتوں کے بارے میں جو
بیانیے پیش کیے جاتے ہیں وہاں پر، کیا وہ کتنے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں بہت لوگوں کے لیے. ان سے بھی ایک ذہن بنایا جاتا ہے جو کہ یہ جو مین اسٹریم سوچ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے ایک پش کرنا ہے. ان کو جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنا اور ان کو مارجنس پر رکھنا ضروری ہوتا ہے ہمیشہ ایسی قوتوں کے لیے. تو یہ ساری قوتیں باہم ٹکراؤ تصادم کی صورت میں رہتی ہیں، اور اسی تصادم میں اپنی آواز بنانا اور کچھ لوگوں کو متاثر کرنا اور اپنا اثر چھوڑنا شاعری کے ذریعے، ظاہر یہی ایک بڑا کام ہے جو ایک کوئی شاعر کر سکتا ہے، اور بہت سے شاعر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے اور بہت عمدہ جواب دیا. اور یہ خاص طور پر نکتہ کہ ہمارے ملک میں جو سارے رہنے والے ہیں وہ سب ایک زمانے میں نہیں رہتے، وہ کئی زمانوں میں رہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس سے بہت سے جو ذہنوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک حل بھی ملتا ہے. فاطمہ میں آپ سے پوچھوں گا مختصر اب جواب دینا، پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنی جو نئی شاعری ہے وہ ضرور کچھ سنائیے گا. تو آپ 3 زبانوں میں لکھتی ہیں، تو یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ آپ یک وقت 3 زبانوں میں لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پہلے تو آپ نے ڈکشن اور اپنے اس کے اسلوب پہ بات کی، استعارے پہ بات کی. آپ بتائیے کہ موضوعات کے اعتبار سے آپ کے پاس کیا نیا ہے، ایک خاتون کے طور پر اور ایک ہیومن بینگ کے طور پر. کیا آپ اس شاعری کو اپنے اس صنفی نظر سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شاعری کو پڑھا جانا چاہیے یا اس سے ہٹ کر پڑھا جانا چاہیے؟ 2 سوال. سر پہلا سوال کائنڈلی دہرا دیجیے گا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ 3 زبانوں میں. اچھا، تو 3 زبانوں کا تعلق میرا خیال ہے یہ بہت آسان سا، اس کا سادہ سا جواب ہے کہ تخلیق کار تو کبھی بھی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کو تخلیق، اگر اس کا، کیونکہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ الہامی ایک کیفیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جس زبان میں بھی آنا چاہتی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ سا یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ رہا ہے کہ پنجابی اس طرح سے میں نے سیکھی نہیں، حالانکہ تعلق میرا پنجاب سے ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری میں نے پنجابی میں بھی اس طرح کے وہ ایکسپیریمنٹ کیے اور بڑے کامیاب وہ ہو گئے اس طرح سے. تو ایک تو یہ کہ اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ تخلیق، اگر آپ کے اندر وہ پورا آہنگ اور پورا وہ اس کا جذبہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ جو تخلیقی عمل یا تخلیق کے باہر آنے کا جو اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اگر اندر ہیں تو پھر وہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ موضوعات کی جیسے آپ نے بات کی، تو میں اس سیشن اٹینڈ کرنے سے پہلے کہیں بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ اپنے لیے وہ جملہ لگا کہ کسی نے کہا کہ فاطمہ مہرو مردانہ نظمیں لکھتی ہیں. تو میں نے اس کو، وہ ایک تو ویسے بھی تخلیق کار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو وسیع طور پہ دیکھے اور براڈ مائنڈنیس کے لحاظ سے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس سے مجھے ایک اور وہ بات یاد آ گئی کہ مجھے کبھی کسی نے، مجھے نہیں پتا وہ کسی کے لیے کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ اے میل سیڈ ٹو می کہ آپ، شکر ہے کہ آپ وہ، جیسے میم تنویر ابھی بات کری تھی کہ شکر ہے آپ اس کلیشے سے نکلی ہیں کہ آپ نے وہ جو رونا دھونا ہے خواتین کا، آپ نے پراپر اس پہ کبھی وہ اس کو نہیں آپ روتی رہیں. آپ نے، کوئی تو آیا کہ جنہوں نے مردوں کی بھی بات کی اور ان کو بھی اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میں نے اسی کو پھر، یہ اس کا جواب سوال کا یہی ہوگا کہ تخلیق کار جب ایک تخلیق کار ہے تو اس کے اوپر جو گزرے گا وہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا. جب آپ نے ایک طرح سے ایک دانستہ کوشش کر لی ہے، ٹھان لی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد تجربات کو بیان کریں گے، چاہے اس کو استعارہ یا اس میں، یعنی اس کی فارم کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کی صنف کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا اور آپ اس کو ارادتاً کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر طرح کے تجربات کو اس میں لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے اور اس طرح سے بیان کرنا ہے، تو پھر آپ اس چیز سے نکل جاتے ہیں. پھر آپ کے لیے دونوں تجربات اس کے اندر آ جاتے ہیں ہر طرح سے. حماد نیازی صاحب مختصر جواب، چونکہ بعد میں وقت کم ہوگا، میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کچھ اشعار بھی سنائیے. تو آپ اپنی موضوعات کے اعتبار سے کیا، آپ اپنے معاصرین سے اپنے آپ کو کیسے الگ کرتے ہیں؟ کن خاص، کچھ تو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں اگر سنیں گے تو یہ منہ کے ساتھ کر لیجیے. کچھ کام میں نے کیا ہے خصوصاً نظم کے حوالے سے، وہ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی صحیح، کہ جو ہمارے نئے مقامی اور تہذیبی جو کردار ہیں یا چھوٹی شناختیں ہیں، تو ان کو میں نے اپنی نظموں کے اندر ایک تہذیبی یادداشت آپ اسے سمجھ لیں، اس کو مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر ایک تخلیقی انداز میں کولاج کے نام سے جو ہے وہ کچھ ایک سیریز میں نے کچھ 14-15 نظمیں، اور پھر اس کو آگے بھی مزید بڑھاؤں گا.
تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے ایک اس میں نظم سنیں گے تو آپ کو زیادہ مطلب اس میں لطف آئے گا. باقی اپنا طرز احساس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا طرز احساس میرا ہے, وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ مختصر سا جواب ہے میرے خیال میں. چلیں شناور صاحب مختصر جواب چاہیے تاکہ ہم بعد میں سن سکیں نظمیں یا اشعار ان کے پاس ہیں. تو کچھ تو باتیں آپ نے اپنے حوالے سے کی, اور تھوڑا آپ کم بولتے ہیں, آپ کی شاعری زیادہ بولتی ہے, آپ کم بولتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو اپنے معاصرین سے کس طرح الگ کرتے ہیں, خاص طور موضوعات کے حوالے سے؟ یہ تو میں اپنے بارے میں شاید نہ کہہ سکوں, یہ تو کوئی دوسرا ہی. آپ اپنی شاعری نہیں پڑھتے, دوسروں کی پڑھتے ہیں. ظاہر ہے میں تو اس عذاب سے گزرتا ہوں, میں کہتا ہوں اب دوسرے گزریں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب عرض کر دیا ہے کہ وہ ہر آدمی کا اپنا جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اس کا جو بھی کریٹیو سیلف ہے, اور اس میں جو چیزیں عمل آرا ہوتی ہیں. تو چلیے یہ بتا دیجیے کہ آپ کے یہاں ایک تاریخ کا جو انکار ہے نا, تاریخ سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کا رویہ, یہ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اور جغرافیہ جو یہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے, پابند کرتا ہے, ان کے اظہار کے راستے مسدود کرتا ہے, تاریخ آپ کی شاعری کا ایک اہم مسئلہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ اگر جس قوم سے ہمارا تعلق ہے اس کو بھی آپ دیکھیں, میں تو ایک جو میٹافزیکل ٹیکسٹ ہے نا, وہ پہلے تو ہیومن بینگ میں تقسیم پیدا کرتا ہے, اس کے بعد پھر اس قوم کے اندر پھر جو تاریخ ہے وہ تقسیم در تقسیم کا عمل کرتی ہے, تو ایک پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے, اور جس کا ہم ظاہر ہے بری طرح شکار ہیں. ہمارے مسائل جو ہیں وہ روحانی اور اعتقادی سے زیادہ تاریخی ہیں, جن کو ہم نے اعتقادی اور روحانی مسائل کا درجہ دے رکھا ہے. اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو وہ مسائل سراسر تاریخی ہیں. پھر تاریخ سے جو مجھے چڑ ہے تھوڑی سی, وہ اس لیے بھی ہے کہ تاریخ ہمیشہ جو ہے نا وہ جانبدارانہ لکھی گئی ہے, اور بہت سارے تاریخ کی جو لکیریں ہیں وہ ایک دوسرے کو کاٹتی رہی ہیں. اور میں تو اس کو اس تمثیل میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ کے صفحات میں تعصبات کے بھیڑیے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو حسب ضرورت جگا لیا جاتا ہے, اور ایک بہت بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے. اور آج سے کوئی 22 سال پہلے جو انڈین فکشن رائٹر ہیں خالد جاوید, ان کا افسانہ میری نظر سے گزرا تھا, جلتے ہوئے جنگل کی روشنی میں. تو اس کا کردار جو ہے وہ خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے, میں تو لکھتا ہی اس لیے ہوں کہ جغرافیے کی پشت سے تاریخ کے کن کھجورے کو نوچ کر پھینک سکوں. تو یہ جملہ میں سمجھتا ہوں شاید مجھے کہنا چاہیے تھا. تو میری جو دوسری کتاب ہے ادھورا نروان, پھر میں نے وہ جملہ اس میں لکھا بھی ان کے حوالے سے. جی میں معذرت مداخلت کر رہا ہوں, لیکن وہ انہوں نے فرمایا کہ اب جلدی, میں چاہوں گا اپنے 2 شعر آپ سنائیے, اور باقی تمام جو خواتین حضرات بیٹھے ہیں 2 شعر پر سیشن ختم کریں. سنا دیجیے. اچھا 2 شعر بس. چلیں یہ چھوٹی سی غزل ہے, 3-4 شعر ہیں. وجود کی خبر نہیں, عدم سے آشنا نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, ہمارے پاس کیا نہیں. احانتوں کے گھاؤ تھے, گزشتگاں کے داغ تھے, کبھی کے مر چکے ہیں ہم, مگر یہ واقعہ نہیں. وجود کی جڑوں میں گھر بنا لیا تھا خوف نے, ہم اس کی نظر ہو گئے جو حادثہ ہوا نہیں. یہ علتی بذات خود ہے فتنہ ساز, دیکھ لو جہاں جہاں بشر نہیں وہاں وہاں خدا نہیں. شکریہ. واہ بہت اچھا. تنویر انجم صاحبہ کسی تقدیم و تاخیر کے بغیر ایک چھوٹی سی نظم سنائیے. میں اگلے سیشن میں بہت سی نظمیں سنا دوں گی, تو مجھے رہنے دیں, کوئی بات نہیں, ان لوگوں سے سن لیتے ہیں. حماد. جی میں ایک نظم پیش کروں گا اولاج کے نام سے. اما دیجو نے نثری نظم ہے. اما تیجو نے وقت کی مدھانی سے نمکین لسی بنائی, اور محلہ عثمان آباد کے سارے بچے پیاس کے برتن لے آئے. اما امیر خاتون نے بڑھاپے کو سبز بیڑے کے ساتھ اپنے منہ میں رکھا, اور اپنے تھانے دار بیٹے کی آخری سانس اپنی آنکھوں میں بھر لی. اما حیاتاں
اپنی 4 بیٹیوں کے خواب طاق میں رکھ کر مانوس انداز میں مسکرائی اور اس کی ہلکے بھری آنکھوں میں حسرت سمٹ آئی۔ اماں بھری نے اپنی دوپٹے کی گانٹھ کھولی اور اپنی بچی کچھی عمر شوہر کی قبر پر رکھائی۔ اماں بی بی نے موٹی موٹی آنکھوں سے خاموش ہوتی ہوئی شام کو گھور کے دیکھا اور رات اس کے قدموں میں بچھ گئی۔ اماں میرا نماز کی چادر کو اپنے بیمار تن سے لپیٹ کر جناح ہسپتال سے نکلی اور موسیٰ خیل کے نانگ سلطان والے قبرستان کے اندھیرے میں کھو گئی۔ اماں سید بی بی نے اپنے چاندی بھرے بالوں سے محلہ ذیلدار کے صدر دروازے کی چابی نکالی اور بڑھاپے کا آخری گیت اس کے ہونٹوں سے گر پڑا۔ میری ماں نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھے پھونکی اور میں جلدی میں دعا کا تعویذ غسل خانے کی دیوار پر بھول آیا۔ بہت شکریہ۔ فاطمہ بغیر کسی ہٹتا جاتا ہے، کچھ بولتا نہیں۔ وہ رات میرے قریب آنے کی کوشش میں گزارتا ہے، میں لہر لہر مسکراتی ہوں، موج در موج پیچھے ہٹتی جاتی ہوں، کچھ بولتی نہیں۔ شارق صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ غزل کے چند اشعار۔ تشکیل خال و خد گلولا کیا کیے، تشکیل خال و خد گلولا کیا کیے، صورت گری میں طاق تھے کیا 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 کیے، پنہاں تھا اپنے آپ سے، پنہاں تھے اپنے آپ سے بود و عدم سو ہم، پنہاں تھے اپنے آپ سے بود و عدم سو ہم، ہر راز فرش و عرش کو افشا کیا کیے، اپنا شعور حسن تھا ایسا کہ ہم صدا، تجزیہ ہائے صورت زیبا کیا کیے، اور ایک دائمی جمال کے نقش ازل میں ہم، ایک دائمی جمال کے نقش ازل میں ہم، دیدار حسن شیریں و عذرا کیا کیے، اور حیران نہ کر سکا ہمیں مستقبل ابد، حیران نہ کر سکا ہمیں مستقبل ابد، ایک عمر ہم تماشائے فردا کیا کیے، اور ترتیب زندگی بھی ہمیں سے ہے گرچہ ہم، ترتیب زندگی بھی ہمیں سے ہے گرچہ ہم، ایک گونا انتشار بھی برپا کیا کیے، اور حیراں کیے رکھا ہمیں ایک حسن خاص نے، دیکھا کیا کیے اسے دیکھا کیا کیے، اور آزاد کر کے وقت کو، آزاد کر کے وقت کی زنجیر سے انہیں، دریا کو دشت، دشت کو دریا کیا کیے، اور کرنا تھا اور کیا ہمیں شارق تمام عمر، کرنا تھا اور کیا ہمیں شارق تمام عمر، خود سے تعلقات کا احیا کیا کیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، شارق جمال صاحب کا، فاطمہ کا، حماد صاحب کا، تنویر انجم صاحبہ کا، شناور اسحاق صاحب کا، اور آپ سب خواتین و حضرات کا کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔